میں جا رہے ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ لفظ نہ ہو جائے، کہیں اللہ تعالیٰ کی بے ادبی میں کوئی کمی نہ آ جائے، تو اس کو یہاں پہ ٹریننگ ملتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے باتیں سمجھاتا ہے کہ اگلے محرم میں یعنی فنا فی الفنا میں کیا ہونے والا ہے، اس کو پہلے سے سب کچھ سمجھا دیتا ہے، تاکہ یعنی کسی قسم کی اس کی محبوب کی جو ہے نا اس سے گستاخی نہ ہو، اس کے بے ادبی نہ ہو، اس کے محل میں جاتا ہے، اس کے نور کے محل میں اس کے ساتھ اندر داخل ہوگا، اس کے ساتھ باتیں ہوں گی، اس کے ساتھ یعنی گفتگو ہوگی، تو اس دوران میں اس کو بالکل ایسا کرتا ہے کہ ذرا بھی کوئی بے ادبی کا شبہ نہ آ جائے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کی جو ہے فضل سے وہ پھر مجلس محمدی سے نکل کے پھر یعنی فنا فی الفنا میں داخل ہو جاتا ہے۔ مجلس محمدی میں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آواز سنتا ہے، جیسے کہ آڈیو ویڈیو نہیں ہوتا ہے، وہاں چہرہ مبارک نہیں دیکھتا ہے، اس کا آواز سنتا ہے پورا ایک، یعنی اس میں 1 سال بھی لگتا ہے، 2 سال بھی لگتا ہے، ہر ایک اس کا الگ الگ ہوتا ہے۔ پھر وہ جب فنا فی الفنا میں چلا جاتا ہے تو وہاں پہ جو ہے نا اس کا یعنی پھر وہیں فنا ہوتا ہے، لیکن فنا جو ہے نا مکمل یعنی لاسٹ اسٹیج پہ آ جاتا ہے، تو پھر یعنی اس کے پورا جسم جو ہے سر سے لے کر پاؤں تک نور، جہاں پہ وہ نظر کرتا ہے ہاتھ کو دیکھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا نور ہے، ادھر دیکھتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا نور ہے، پاؤں کو دیکھتا ہے، دل کو دیکھتا ہے، ہر جگہ اللہ تعالیٰ کا نور ہے۔ تو یہ مقام جو ہے رابعہ بصری کا ہے، یہ مقام سلطان باہور رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، اس کو سلطان العارفین بھی بولتے ہیں اس مقام کو سنا۔ اور یہ جو ہے اویس قرنی کا مقام بھی ہے، حضرت اویس قرنی یعنی سارے سلطان العارفین میں یا فنا فی الفنا میں تھے۔ فنا فی الفنا کے بعد جو ہے جب اللہ تعالیٰ مرشد کو اس کے اوپر اور رحم و کرم کرتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیل سے، وہ پھر آگے کی طرف جو ہے نا اس کو کہا جاتی ہے آگے رضا، اس کے اوپر رضا کا مقام آتا ہے۔ رضا سمجھتے ہو نا، راضی، رضی اللہ عنہ رضو عنہ، یہ رضا ہے۔ قرآن شریف میں جو کہا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کہ میں ان سے راضی ہوں، یہ مجھ سے راضی ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی رضا کیا چیز ہے؟ رضا جو ہے وہ چیز ہے کہ جو اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر وہ کرے، ازل میں جو کوئی اللہ تعالیٰ کی جو مرضی ہے اس میں اپنے قضا شامل کر دینا۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر تکلیف لاتا ہے اس پہ بھی شکر کرنا، اللہ تعالیٰ خوشیاں دیتے ہیں اس پہ بھی شکر کرنا، کسی اس میں آپ نے اپنا وہ نہیں کرنا یہ میرے ساتھ کیوں ہوا، یہ عذاب مجھ پہ کیوں ہے، یہ تکلیف مجھے کیوں ملا۔ وہ تکلیفوں کو چومتا ہے، وہ تکلیف کہتے ہیں تو مجھے کیوں چومتے ہو بھائی، میں مصیبت ہوں، میں تکلیف ہوں، میں درد ہوں، میں غربت ہوں، تو آپ اتنا خوشی سے میرا استقبال کیوں کرتا ہے؟ کہتے ہیں آپ کو نہیں چنتا، چننے جو جس نے بھیجا ہے، کیونکہ اس نے آپ کو میرے لیے بھیجا ہے، تو اس وجہ سے جو ہے نا میں آپ کو چنتا ہوں، گلے سے اس لیے لگا رہا ہوں کہ تم کو میرے محبوب نے بھیجا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جیسے کہ صبر، اس میں جو رضا، تو ایک مرشد تھا وہ دریا کے کنارے جا رہا تھا، اچانک اس کا پاؤں پھسل گیا، وہ دریا میں گر گیا۔ کہاں گر گیا؟ دریا میں۔ تو دریا کے قریب دوسرا آدمی کھڑا تھا، اس نے دیکھا اور مرشد کو یعنی تیرنا بھی نہیں آتا، سوئمنگ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ ڈوبنے والا ہے۔ تو انہوں نے آواز دی کہ اگر آپ چاہتے ہو میں لوگوں کو آواز دوں تاکہ وہ سب آپ کو نکال دے پانی سے۔ مرشد سے کیا کہا کہ اگر آپ چاہتے ہو تو میں دوسرے گاؤں والوں کو آواز دوں تاکہ وہ بھی آئے آپ کو پانی سے ہم نکال دیں۔ تو اس نے کہا نہیں، تو کیا وہ کہتا ہے پھر آپ مرنا چاہتے ہو؟ مرشد نے کہا نہیں۔ کہتا آپ نکلنا بھی نہیں چاہتے ہو، مرنا بھی نہیں چاہتے ہو، کیا چاہتے ہو؟ وہ کہتا میں وہی چاہتا ہوں جو اللہ چاہتا ہے، اگر اس نے مجھے نکالنا ہے میں نکل جاؤں گا، اگر اس نے مجھے ڈبونا ہے میں ڈوب جاؤں گا۔ اس کو بولتے ہیں رضا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، نمرود نے آگ میں ڈال رہے تھے اور گرنے والے تھے، جبریل علیہ السلام آئے کہ ابراہیم علیہ السلام اگر کچھ میرے لیے آپ کوئی خدمت ہو بتا دو، اور بچنا چاہتے ہو میں کچھ مدد کروں؟ وہ کہتے نہیں مجھے آپ کی مدد نہیں چاہیے۔ سمجھا رہی بات؟ کہتے اللہ تعالیٰ نے میرے یہ رضا کا مقام ہے، انہیں جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ نہیں مجھے مدد کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ تو اسی میں جو اس کا رضا تھا۔ جب یوسف علیہ السلام کے قصے کو ہم دیکھتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کا بیٹا یوسف علیہ السلام اور اس کے سوتیلے بھائی بھی تھے، اور ایک دفعہ جب یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، پھر اٹھ کے اپنے ابا جان سے بتایا کہ میں نے ایسا دیکھا ہے کہ سورج اور چاند اور 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں، میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔
تو یعقوب علیہ السلام نے اس کو تعبیر بتا دی کہ بیٹا یہ خواب یہ ہے کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک بہت بڑا جو ہے نا مرتبہ دینے والا ہے. سورج چاند آپ کی ماں باپ ہے اور جو ستارے 11 ستارے وہ آپ کی 11 بھائی ہے. تو اب ایسا کریں کہ یہ آپ کی سوتیلی بھائی ہے تو یہ خواب ان کو مت بتانا. آپ سمجھیں کہیں وہ جیلس حسد آپ سے نہ کرے جیلس نہ کریں. تو یوسف علیہ السلام معصوم بچہ تھا, باپ کی بات سنی, لیکن کچھ دنوں کے بعد جو ہے نا بھائی تھے, کب تجربہ نہیں تھا, ہاں یعنی کہ یہ کیسا ہو سکتا ہے میرے بھائی ہے مجھے کیا تکلیف پہنچائیں گے. تو ایسے باتوں میں خواب بتا دیا, ان کو بتا دیا. تو یعقوب علیہ السلام ویری نبوت تھی, کامل تھے, پہلے ہی پتہ تھا کہ یہ یوسف کوئی عام لڑکا نہیں ہے, اس کے اوپر اس کی زیادہ فضل و کرم تھی, اس کی زیادہ نظر کرم تھی. اور بھائی دیکھ کے جلس ہوتے تھے کہ باپ جو ہے نا یوسف اس کی آنکھوں کا تارا ہے, ہمارے طرف اتنا نگاہ کر کے دیکھتا نہیں ہے. ہوتا ہے سوتیلے بھائی وہاں پر خود دیکھا ہوگا, یہ نہیں چاہتے ہیں. تو وہ پھر جلس ہونے لگے, حسد کرنے لگے. تو آخر ان کے وہ چیز اتنا حد تک بن گئی کہ انہوں نے پلاننگ کی کہ بس اس کو اپنے راستے سے ہمیں کس نہ کس طرح ہٹانا ہوگا, ورنہ یعنی ہم تو باپ کی اس کے نا سب سے سب کچھ جو ہے نا اس کو وہ آ رہا ہے, ہم محروم میں رہ رہے. تو انہوں نے پلاننگ کی کہ ہم یوسف کو لے کے جاتے ہیں اور جنگل میں اس کو کسی کنویں میں ڈال دیتے ہیں یا کوئی ایسا وہ کر لیتے ہیں, اور اس کو اور باپ سے آ کے یہ ہم کریں گے کہ اس کو کسی بھیڑیا نے کھایا. ان بھائیوں نے آپس میں یہ یعنی وہ کیا میٹنگ کی کہ ہم بہانے سے اس کو لے کے جائیں گے اور وہاں پہ کوئی میں یا دریا میں ڈال کے پھر ہم یعنی باپ سے یہ بہانہ کریں گے. جب وہ یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے ان کے بیٹے اور عرض کی کہ ابا جان ہم ابھی جا رہے ہیں کل پکنک پہ, اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ یوسف بھی ہمارے ساتھ آئے تاکہ یہ بھی تھوڑا سا گھومے پھرے سیر کرے. تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ یوسف کو آپ لوگوں کے ساتھ چھوڑنے میرا دل نہیں کرتا ہے. ہاں لیکن آپ کا دل کیوں نہیں کرتا, ہم اس کے بھائی ہیں, اس کے نگہبان ہیں, ہم اس کو لک آفٹر کریں گے, آپ چھوڑ جائیں ہم بھی اعتبار کر لیں. یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ ایسا تو نہیں کہ پھر آپ لوگ آ کے مجھے کہیں گے کہ اس کو بھیڑے نے کہا آپ خیال نہیں کر سکیں گے, اور پھر آ کے کہیں گے کہ یوسف کو تو بھیڑے نے کھا لیا. وہ کہ نہیں ایسے کیسے ہو سکتا ہے, ہم 11 بھائی ہیں, اس کے 9-10 بھائی ہیں, ہم بالکل اس کی حفاظت کریں گے. تو یہ یعقوب علیہ السلام کو یہ سب کچھ پتہ تھا کہ اس کو پتہ تھا کہ یہ لے کے جائیں گے, کوہی میں ڈالیں گے, اور بعد میں وہ آ جائیں گے, وہ لوگ وہاں قافلہ والے یوسف کو اٹھا لیں گے, مصر لے کے جائیں گے, وہاں پہ وہ کوڑیوں کے دام میں بک جائے گا. یہ سب کچھ پتہ تھا. لیکن یہاں پہ یہ بھی کر سکتا تھا نا, یہ مجھے معلوم ہے کہ یہ ہونے والا ہے, میں کیوں بھیجوں یوسف کے ساتھ. منع بھی کر سکتا تھا کہ بھائی یہ بالکل تمہارے ساتھ نہیں جائے گا. تو سب کچھ پتہ ہوتے ہوئے اس نے کیوں بھیج دیا؟ اس نے جب تقدیر کو دیکھا کہ اللہ کی منشا اس میں ہے, تو اپنا جو ہے نا اس نے تدبیر کو ذبح کر دیا. اس کی خواہش ہوئی تھی کہ یوسف ان کے ساتھ جائے نا, میرے یوسف کو کس طریقے سے تکلیف نہ پہنچے. لیکن جب اس نے اوپر دیکھا اللہ کے ازل میں کیا لکھا ہوا ہے, تو اللہ کی رضا یہ تھی, اللہ کے ازل میں یہ لکھا تھا کہ یوسف کو یہ تکلیفیں ملنی ہے. تو پھر خاموش ہو گئے, خاموش ہو کے یوسف کو ان کے ساتھ بھیج دیا. اور پھر وہی ہوا کہ جیسا کہ اس نے پہلے بتایا تھا, بھائی رو پیٹ کے آ گیا اور وہ قمیض دکھائی اور کہتے کہ اس کو تو بھیڑیا نے کھا لیا. کو تو پہلے پتہ تھا. یوسف علیہ السلام کو بہت خفا ہو گیا, بہت پریشان ہو, لیکن صبر تحمل کر لیا. تو یہاں پہ لوگ کہتے ہیں کہ ایک آدمی جو ہے نابینا ہے اور وہ راستے میں جاتا ہے, اس کو پتہ نہیں آنکھوں اس کا کام نہیں کرنا, بینائی ہے نہیں, اور جا رہا ہے, یا کوئی کسی گڈھے میں گر گیا یا کوئی کنویں میں گر گیا. ایک وہ آدمی ہے جو کہ نادانی میں گر جاتا ہے, اس کو پتہ نہیں ہے. اور ایک وہ آدمی ہوتا ہے جس کو پتہ ہے, وہ جا رہا ہے کہ یہ کنواں ہے اور میں اس میں گر رہا ہوں, پھر وہ جان بوجھ کے گرتا ہے.